السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد فقد قال الله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ اسکائی کے 739 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اقرا.tv پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اقرا کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ اس کو لائیو اسٹریم پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے سوالوں کے جوابات اور پریشانیوں کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے۔ جو ابھی گفتگو چل رہی ہے ہماری کنٹینیو، وہ سورہ انبیاء کے متعلق ہے، اور کل آیت نمبر 30 پر ذکر کیا گیا تھا، گفتگو کی گئی تھی۔ آج آیت نمبر 31 ہے، 31 آیت نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے پہاڑوں کو بنایا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اللہ نے زمین کو جو بنایا اپنے مدار پر وہ گھوم رہی ہے، اور اس کے اندر پہاڑوں کو ایسے بنایا جیسے ہم کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیل ٹھوک دیتے ہیں، نیل ٹھوک دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ پہاڑ گویا زمین کے لیے نیل ہیں کہ اگر ان کو نہ رکھا جاتا تو زمین ہر وقت اتنی اسپیڈ سے گھومتی کہ انسان اس پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لِأَن تَمِيدَ بِهِمْ لِأَلَّا تَمِيدَ بِهِمْ کے معنی میں ہے، یہاں پر لا محذوف ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، آسمان کو رواسیہ کہا اور اس کے بعد کہا یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، بھلا مجھے بتلاؤ ان لوگوں کی مخلوقات جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، یعنی جو معبودوں کی یہ پوجا کرتے ہیں مشرکین، کیا انہوں نے آج تک کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ نے تو یہ تمام چیزیں بنائی۔ سورہ غاشیہ میں فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو دیکھو کیسے ٹھوک دیے گئے، کیسے اللہ نے ان کو قائم کیا ہے، اور پھر وہ پہاڑ بھی کیسے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، الگ الگ قسم کے رنگ ہیں پہاڑوں کے، کوئی مٹیالہ ہے، براؤن کلر کا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لال پہاڑ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیسی ہے جس نے زمین کو برابر تھامے رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، زمین کے اندر اللہ نے راستے بنائے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے کے لیے راستے بنا دیے۔ آپ دیکھیں ہم ایک شہر سے دوسرے شہر کتنے اطمینان سے جا رہے ہیں، پہاڑوں پر سے گزر ہوتا ہے، وہاں بھی راستے بنے ہوئے ہیں، اور اب تو اللہ کی قدرت دیکھیے، سمندروں میں راستے بنا دیے، اس میں سے ٹرینیں گزر رہی ہے، ٹنل کے اندر سے راستے بنا دیے، پہاڑوں کو چیر کر راستے بنائے انسان نے۔ کیسے بنائے؟ ٹنل کے طور پر۔
تو یہ فجاج جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا راستہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، راہیاب ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنائی ہے۔ سما کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر لفظ ترجمہ ہی کیا جاتا ہے آسمان، لیکن اگر آسمان کو ہم دیکھیں تو بہت دور ہے آسمان، اور قرآن مجید کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے ہم نے پاک پانی کو نازل کیا، بارش کو۔ تو جو بارش نازل ہوتی ہے یہ تو کلاؤڈ سے نازل ہوتی ہے جو بہت قریب ہے۔ عربوں کا ایک طریقہ تھا، ما علا فوق رأسک فہو سماء، جو تیرے سر کے اوپر ہے وہ آسمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سر کے اوپر کا حصہ آسمان سمجھا گیا، چاہے وہ 1000 فٹ کی اونچائی پر ہو، چاہے 10,000 فٹ کی اونچائی پر ہو، چاہے 10 کلومیٹر کی اونچائی پر ہو، یا 1000 کلومیٹر کی اونچائی پر۔ اور یہ جو سقف محفوظ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسی چھت ہے جو محفوظ ہے۔ کون سی چھت ہے جو محفوظ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اوزون کی ایک چھت ایسی بنائی ہے جس کی وجہ سے اوپر سے آنے والی ایسی کرنیں، سورج کی وہ ریز، وہ کرنیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ اس اوزون تک رہ جاتی ہے اور پھر چھن کر ہم تک اس کی گرمی اور کرنیں پہنچتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظتی آسمان، حفاظتی چھت اوپر بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، دیکھیے قرآن کتنا سمپل اور سادہ، لیکن حقائق ایسے بیان کر رہا ہے جہاں پر سائنس 1000 سال کے بعد پہنچی ہے۔ ابھی ابھی اس چھت کا انکشاف ہوا، اوزون کی چھت۔ اب تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے بتایا کہ اوپر ایسی چھت ہے جس کی وجہ سے ہم تک نقصان دینے والی شعاعیں نہیں پہنچتی۔ قرآن نے بتا دیا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اللہ کی قدرت سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیے، اس سے پہلے کل جو آیت پڑھی گئی اس میں اس کا تذکرہ ہے کہ زمین و آسمان کیسے ملے ہوئے تھے، اللہ نے جدا کر دیا، اور پھر پہاڑوں کا تذکرہ، اور پھر پانی کا تذکرہ، پانی کے ذریعے ہر چیز کو ہم نے زندگی عطا فرمائی، اور آج پھر پہاڑوں کا ذکر، اور ساتھ ہی ساتھ چھت کا ذکر آیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے آسمان میں، اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ آج تحقیق کہہ رہی ہے کہ سورج کی اللہ نے ایک مدار بنایا ہے، آربٹ جسے کہتے ہیں، اس پر چلتا ہے، اسی طرح زمین اپنے آربٹ پر چل رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہہ دیا ہر ایک ستارہ، چاہے زمین ہو چاہے، ہر ایک اپنے آربٹ پر چل رہا ہے، اللہ کے حکم کے ذرہ برابر خلاف نہیں کرتا۔ اور یمشی نہیں کہا بلکہ یسبحون کا لفظ ہے، تیر رہا ہے، یعنی وہ خلا کے اندر چلنے کو ذکر کرنے کے بجائے بہترین لفظ جو تھا، اس کے لیے مناسب لفظ یسبحون تھا، جس طرح تیرتے ہیں، ہوا میں تیر رہے یہ سب۔ دیکھیے قرآن کا کمال 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن تحقیق ایسی بتا رہا ہے، آج اس سے سائنسداں ایسی تحقیق کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ہمارا پروگرام جاری رہے گا، دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔